بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس امانت رکھی، تو جب میں نے 2 سال کے بعد اس سے اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے 5 لاکھ روپے ادا کریں، اس کے بعد میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کروں گا، چونکہ 2 سال میں نے آپ کی امانت کی حفاظت کی ہے۔ تو کیا میں 5 لاکھ اس سے ادا کروں یا ادا نہ کروں؟ بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کا پہلے جب آپ نے اس سے یعنی یہ بات کی تھی کہ آپ میری امانت کی حفاظت کریں اور اس نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے 5 لاکھ وصول کروں گا، اگر تو یہ شرط پہلے طے ہوئی تھی پھر تو آپ 5 لاکھ دینے کے پابند ہیں۔ اگر آپ نہیں ادا کرتے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن جب آپ نے اس کے پاس امانت رکھی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے اور آپ میرے رشتہ دار ہیں، اس ناطے میں آپ کے مال کی حفاظت کروں گا۔ اب اگر وہ 5 لاکھ کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، جس کی امانت آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی امانت اللہ کا حکم سمجھ کر آپ اسے واپس کریں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت اسے واپس کر دیں۔ اب اگر وہ بغیر کسی وجہ کے 5 لاکھ کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ اگر آپ نے پہلے اسے طے کیا تھا کہ میں آپ کو 5 لاکھ ادا کروں گا، آپ 2 سال اس کی حفاظت کریں، تو پھر تو آپ کو دینا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا یعنی جو آپ کی امانت ہے آپ کو واپس نہیں کر رہا، تو آپ 5 لاکھ ادا کر کے اپنی امانت اس سے لے لیں، تو آپ شرعی طور پر گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ شرعی طور پر گناہ گار ہوگا جس نے بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کسی شرط کے 5 لاکھ کا مطالبہ کیا ہے، تو وہ 5 لاکھ اس کے لیے حرام ہوگا۔ اگر پہلے طے نہیں ہوا، اگر پہلے طے ہوا ہے تو پھر آپ پابند ہیں، آپ کو 5 لاکھ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر پہلے طے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو 5 لاکھ لینا اس کے لیے حرام ہوگا، کیونکہ یہ نجائز اس کا مطالبہ ہے۔ البتہ اپنے مال کو چھڑانے کے لیے اگر آپ 5 لاکھ دیتے ہیں تو آپ شرعی طور پر گناہ گار نہیں ہیں، وہ شرعی طور پر لینے والا گناہ گار ہوگا۔